سب تی افضل آلہ نعمت کارن اہل ایمانا ایک قرآن محمد دوجا محمد دوجا سرور دوہا جہانا جسم دویں ایہد آیاں پائیاں سب بھلائیاں جو انہ دوہاں دا دامن پھڑیا رحمت جھڑیاں لائیاں اس عقیدے دے اتے میرے بزرگاں نے جیلاں ویکھی ہیں اس عقیدے دے اتے میرے بزرگاں نے شہادت ویکھی ہے اس عقیدے دے اتے میرے اسلاف نو مارا پیا ہیں اس عقیدے دے اتے امن چھوڑا وطن چھوڑا چمن چھوڑا سب کچھ اساں قربان کیتا ہے ساڈا عقیدہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیث رسول اللہ کی، ہر سیاہ رات میں سورج ہے احادیث رسول اللہ کی، قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ ہر قسم دی حمد ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تھے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، لوگاں دے زوال دی، پریشانی دی، دکھ دی، وباواں دی، بلاواں دی، مہنگائی دی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر وجہ بیان فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے کتاب بعد چاہی تو انہاں دے نافرمان قوم فرعونی پہلے غرق اور ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ یعنی تورات بعد چاہیے، قوماں دی ہلاکت دا سبب پیغمبر دی حدیث بنی ہے۔ پیغمبر بار بار انہوں سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ وہ نافرمان بندے اے نہیں سمجھ دے ہیں قول محمد قول اللہ، کہ رسول دی بات بھی اللہ دی بات ہوندی ہے۔ رسول اللہ دی اجازت دے بغیر کوئی بول بلندہ ہی نہیں۔ رسول دی جویں ذات دیاں تعریفاں کرندن ایویں اہل الحدیث کہندن بات دی بھی تعریف کیتی کرو، جویں رسول پاک دے صورت دیاں تعریفاں کردے ہو ایویں رسول دے فرمان دیاں بھی تعریفاں کیتیاں کرو۔ اہل الحدیث دے اندر تے غیر اہل حدیث دے اندر فرق اس چیز دے، وہ کہندن سونا تو بڑھائے، اہل حدیث آدن جن دی ذات سونی ہوندی ہے ان دی بات بھی سونی ہوندی ہے، جن دی سیرت سونی ہوندی ہے ان دا فرمان بھی سونا ہوندے، جن دی ذات اچھی ہوندی ہے ان دی بات بھی اچھی ہوندی ہے، کیونکہ اللہ آپ فرمیندے بات دیاں تعریفاں اللہ آپ دسیندے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او لوگوں رسول دی بات تو، رسول دی حدیث تو، رسول دے قول فعل تو، رسول دے فرمان تو، رسول دے ارشاد تو اپنی بات نو اچا نہ کرو، اپنے تمام امتیاں دی بات نو اچا نہ کرو، کیونکہ ہر بڑے سے بڑا موجود ہے، محمد تو بڑا کوئی آیا نہیں، رب نے بنایا نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یا سلو کچھ پیش کرا، شور تو نہیں؟ میں والیم سلو کیتا ہے آپ دا، رسول دی بات نو اللہ نے بلند فرمایا ہے،
گارنٹیاں دیتی ہیں، کسی اور دی بات دیاں گارنٹیاں اللہ نہیں دیندا، گارنٹیاں دیندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سونا کی میں باتاں سکھیندا ہے، کس طرح تعلیم دیندا ہے، کس طرح لوگاں نوں سکھیندا ہے۔ سنو یار اللہ پاک نے اللہ اکبر سونے دی ذات نو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے سونا آئیڈیل تے نمونہ تو اللہ پاک نے بنایا ہے، دنیا والا نو سکھایا ہے۔ اگر نمونہ ویکھنا چاہندے ہو تو سونا جیا نمونہ اللہ نے محمد کریم نو بنایا ہے۔ کیویں بنایا ہے؟ اللہ آپ سکھا رہا ہے، مالک آپ پڑھا رہا ہے، دنیا والا نو سمجھا رہا ہے۔ کیویں سمجھایا ہے مالک کریم نے؟ اللہ فرماندا ہے او لوگو یاد رکھ لو سونا اداں دا سونا ہے، اندی بات بھی سونی ہے۔ کیویں سونی ہے؟ اے اپنی طرفوں نہیں بولدا، اے ویکھیا جے اے رسول دے بول، اے رسول دے فرمان، اے اپنی طرفوں نہیں اللہ دی طرفوں ہے۔ کتوں اس دی گارنٹی کیا ہے؟ وہ بندہ کافر ہو جائے گا، رسول پاک دا گستاخ ہو جائے گا۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو محمد رسول اللہ نہ پڑھے، جو قرآن نو من لوے تو رسول دی زبان صحیح بخاری نو نہ مننے۔ ائمہ دین نے، ائمہ اربعہ نے، بڑے بڑے کبار صاحب العلم نے، صحابہ پاک نے، اہل بیت پاک نے، انہوں نے کی عقیدہ سمجھایا ہے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ لوگو ائمہ اربعہ دا مذہب پوچھنا چاہتے ہو تو فرماندے نے صحیح حدیث ساڈا مذہب ہے۔ کیویں صحیح حدیث؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اللہ نزل احسن الحدیث اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ میں اس علم دے اللہ اکبر اشاعت العلوم مرکز دے اندر اپنی زندگی دا خلاصہ سنا رہی ہاں کہ 35 سال دے عرصہ دے اندر میں کی عقیدہ سکھایا ہے تے سکھیا ہے۔ یقین کرو میرا عقیدہ یہ ہے جی میں قرآن لا ریب تو بے عیب ہے، میں نبی دا فرمان بھی لا ریب تو بے عیب ہے، جی میں قرآن سچا ہے میں رسول دی زبان بھی سچی ہے۔ وہ کیویں سچی ہے؟ میرے محبوب اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اپنے فیملی دے نال، اپنی ازواج مطہرات طیبات و طاہرات دے نال، ازواجہ امہاتم دے نال سونا گفتگو فرمیندا ہے۔ تو ول مائیاں پوچھ دیاں، ساڈیاں ماواں پوچھ دیاں رسول پاک دی ازواج مطہرات طیبات طاہرات اے پوچھ دیاں سونے اصل تو آپس دے اندر سرگوشی کیتی ہے، بات کیتی ہے، توانوں کنے دسی ہے؟ ویکھی حدیث دیاں گوائیاں قرآن دے رہا ہے، سونے دے قرآن آیا، سونے نے جیڑی بات اما نال فرمائی وہ بات اللہ نے قرآن چ لکھ چھڈی۔ کی کیتا؟ رسول دی بات نو اللہ قرآن بنا رہا ہے۔ کی بنا رہے ہیں؟ قال نبأنی العلیم الخبیر۔ کسی دی بات قرآن نہیں بنتا، رسول دی بات قرآن بن جاندے۔
یا بنیا او میرا سونا پترا انی ارا فی المنام میں خواب وچ ویکھیا ہے انی اذبحک میں تینوں اللہ دے نام تے قربان کر رہا فانظر ماذا ترى تیرا کی خیال ہے تیرا کی منشا ہے تیری کی مرضی ہے باپ دی گفتگو اللہ نے قرآن بنایا جو باپ رسول ہے تو اگے بیٹا جو ہے وہی پیغمبر تے رسول تے نبی ہے ان دی بات نو اللہ نے فرمایا بابا افعل ما تؤمر کوئی پوچھے حدیث کتھے تسی آکو قرآن ہے کتھے ان دی کی دلیل ہے یا بنیا قرآن ہے افعل ما تؤمر قرآن ہے اللہ اکبر ویکھی قال نبانی العلیم الخبیر مشائخ جان دینے شیوخ الحدیث کبار علماء جان دینے یا گرامری طلباء جان دینے ایک وحی خفی ہوندی ہے ایک وحی جلی ہوندی کی ہوندی جرا بندہ پڑھے نہ اتردا کیویں جرا پڑھے نہ اٹھردا کیویں جرا پڑھے نہ دین نو او کامیابی دے رستے تے چڑھدا کیویں ایک بندہ انجینئر بن جاوے کی بنے تو ویکھ کے انہوں قرآن نہ آوے تو بے ایمان حدیثاں تے اعتراض کرے پا نہ پڑھی پہلے بھائی چڑھی ایک بندہ ڈاکٹر بنے تو انہوں ڈاکٹر رہنا چاہیے انہوں ویکھ کے حدیث پڑھنی نہ آوے مسعود الدین عثمانی جرا ہے وہ بیچارہ ترجمہ جرا ہے مولانا مدودی صاحب دا نقل کر کے اپنے کتابوں میں لکھدا ہے وہ آپ ترجمہ نہیں کر سکتا ان دی علمی حیثیت یہ ہے کہ کتاب دی پرنٹ لا دیندا ہے آپ عبارت نہیں لکھ سکتا فوٹو کاپی کرا کے لیکن وہ جاہل بندہ جیلی ڈاکٹر وہ سانو آکھے عذاب قبر کوئی نہیں کیوں کوئی نہیں وہ آکھے حدیث ہے جو ہے وہ جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ حدیث ہی اللہ کی طرف ہوندی ہے اللہ آپ جو فرما رہے ہیں النار یعرضون علیہا صبح شام انہاں تے اگ پیش کی جاندی ہے قرآن جو ہے عذاب قبر تے ثابت قرآن چوی ہے احادیث مبارکہ دا انکار جڑے لوگ کردے نے انہاں کول تسی سارے جتنے طلباء اس سال فارغ ہو رہے ہو پہلے عقیدہ بنا لو جرا آکھے میں حدیث پاک کو نہیں مندا انہوں تسی سوال کرو کہ کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ایک قرآن جو سانو لکھا وہ آکھے گا حدیث ہے تو پھر کلمہ حدیث ہے تو حدیث نو مننا پڑے گا نا پھر انہوں آکھو جری اذان اسا بانگ دیندے ہیں وہ اذان جری ہے وہ قرآن چو لکھا وہ آگے کھا حدیث چے کتے حدیث چے قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا ایک مرکز تو ہی ڈیرہ غازی خان تو آن والے طالب علم نے اپنے مشائخ نو سبق سنایا ہے درس بخاری دے اندر تے اس واسطے سبق سنا رہے ہیں تاکہ میری اصلاح ہو جاوے خیر خواہی ہو جاوے میرا عقیدہ ہے کہ بندہ جدو تک اہل الحدیث نہ بنے اہل سنت نہ بنے ادو تک انہوں قرآن بھی سمجھ نہیں ہوندا سمجھتے ہو ان دی دلیل کیا ہے کہ قرآن پاک دے اندر اعلان نماز پڑھو تو نماز دا طریقہ کتھے جنازے دا طریقہ کتھے عید دا طریقہ کتھے پتہ ہی میں لگتا ہے قرآن آرڈر دے رہا ہے نکاح کرو فانکحوا ما طاب لکم من النساء
قرآن آتا ہے نکاح کرو پاکیزہ تا ہم عقیدہ خواتین دے نال، لیکن یاد رکھو وہ نکاح دا طریقہ ایجاب قبول کتھے ان دے اندر ہے اللہ یاد رکھو نکاح دا گواہ کتھے بخاری شریف دے اندر ہے، نکاح دے حق مہر کتھے وہ بخاری شریف دے اندر ہے، نکاح دا مکمل طریقہ جیرا آکھے جو میں حدیث نہیں منتا انہوں نے مٹھا مٹھا سوال کرو کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ آپ کے ماں باپ کا نکاح ہوا ہے تو کہاں ہے؟ قرآن میں تو حق مہار ثابت نہیں، گواہ ثابت نہیں، ہم تو حدیث اسی لیے پڑھتے ہیں 8 سال ہمارے مراکز میں بچے حدیث کا درس لیتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ چلے آگے چلتے ہیں، اللہ دے پیارے مدنی کریم احادیث یاد کرواندے ہیں، کیویں یاد کرواندے ہیں؟ صحیح مسلم شریف دی عبارت پڑھ رہے ہیں، انہو کانا اذا تکلم بکلمت اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ۔ حدیث ہے کہ صحابہ پاک فرماندے اعادها ثلاثا، 3 مرتبہ سانو حدیث یاد کرائی جاندی۔ صحابہ دے حافظہ دا کمال یہ ہے کہ سیدنا عوف بن مالک مسلم شریف فرماندن کہ میں مگر محبوب دے جنازہ پڑھیا ہے، دعائے جنازہ جڑی اج تک وڈے وڈے مولوی احناف نو یاد نہیں ہوئی، اللہم اغفر لہ ورحم ہو، یہ دعا وہ کہندے میں دوران جنازہ نماز دے دوران جنازے دے دوران یاد کر رہی ہے۔ صحابی کہندے اتنا انہاں دا حافظہ پاکیزہ ہے۔ قدوسی لوگن خیر القرون کرنی انہوں نے کیویں سونے انہوں نے سکھایا ہے، میری طرح دیکھا جائے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جاؤ جرے قرآن و حدیث دے مخالف انہاں جہلانو دسو کہ سند داتا حیات ایک بار دا میں ذمہ دار ہاں، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دے اساتذہ طلبہ ذمہ دار ہیں، ویکھ لو اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سونے نو 2 چیزاں اللہ نے دیتی ہیں، ایک قرآن دیتا ہے، دوسرا قرآن دی زبان دیتا ہے، کیویں دیتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ سمجھ دے ہو؟ اے ہے آیات اللہ، اے ہے والحکمہ، اے دانائی والیاں سچے موتی نے۔ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ 2 ہی چیزیں، یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے اشہد ان، سمجھ دے ہو؟ بندہ کافر بن جاندے فتنہ انکار حدیث پاک رہے، لوگاں نو کہندے ہو اسی بڑے علم والے ہیں، نہیں آؤ میں سوال کرداں تسی جواب سوچو۔ قرآن اے دس رہا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے میتہ نو حرام کیتا ہے۔ مچھلی جری بازار چولے آندے ہو وہ کداں دی ہوندی ہے؟ مری ہوئی لے آندے ہو، لاہور تو پیکنگ ہو کے برف لگ کے اتھے تواڈے شہر پہنچ دی ہے، تے اتھے پھر شوق نال لیندے پھردے،
مچھلی دے کلیجے دی دعوت تا اللہ نے جنت وچ بھی دینی ہے۔ جے بندہ آکھے بھی مری ہوئی چیز سمجھ نہیں ہوندی تو پھر اللہ دا قرآن تو خاموش ہے، حدیث سکھا رہی ہے کہ مچھلی جڑی ہے کیویں حلال ہوئی ہے۔ ودم اللہ نے فرمایا ہے خون حرام ہے، تے جیری کلیجی شوق نال کھاندے ہو تے تلی کھا جاندے ہو، اون دے حلال ہون دی دلیل کتے؟ حدیث پاک کے ہے قول محمد، قول فرمان، فرمان اللہ، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن و حدیث نہ بدلا جائے گا۔ ہکا جماعت ہے جنہوں نے قرآن بھی یاد کیتا ہے تے رسول دا فرمان بھی یاد کیتا ہے۔ وذکرنا اللہ عرشاں تو اعلان کردا ہے او میرے نبی دے اہل بیت، جتھے لکھیا ہویا ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگے کی لکھیا ہویا ہے؟ لوگاں دی عادت ٹکڑا پڑھ لیندے اگے نہیں پڑھدے۔ جتے تطہیر والی آیت ہے اتھے اگے لکھا ہے وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھراں دے اندر پڑھیا کرو آیات اللہ والحکمہ، اللہ دے قرآن دیاں مبارک ایتاں پڑھیاں کرو، نبی دے فرمان دی حکمت دنائی تے سناپت سنجیدگی والی زکاہت فقاہت والی۔ کیوں اللہ نے دو چیزاں دیتی ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ آپ فرماندہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ترجمے دی ضرورت نہیں، اللہ نے رسول نو دو چیزاں دیتی ہیں، سب تیں افضل اعلیٰ نعمت کارن اہل ایمانا، ایک قرآن محمد دوجا، محمد دوجا سرور دوہاں جہانا، جسم دوویں ایہت آیاں پائیاں سب بھلائیاں، جو انہاں دوہاں دا دامن پھڑیا رحمت جھڑیاں لائیاں۔ ویکھی ویکھی دو چیزاں کیویں؟ اللہ فرماندا ہے لحم الخنزیر، تواڈے واسطے خنزیر دا گوشت بھی اللہ نے حرام کیتا، لیکن دسو ان دے علاوہ جڑے گوشت حرام ہیں، موذی جانور ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، بلی ہے، کتا ہے، سپ ہے، انہاں دے حرام ہون دی دلیل کتھے؟ اچھا بولو، احادیث مبارکہ، احادیث رسول، فرمان رسول دے اندر جڑے جڑے آدن کہ اسی حدیث نو نہ مندے، انہاں نو آکھو حلال جانور ساڈے کھاتے وچ تے کتے بلے تواڈے کھاتے وچ، کی آکھو؟ سدھی آکھو نا، یا ثابت کرو قرآن خاموش ہے۔ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ کوئی پوچھے یار وہ ایک طالب علم نے آ کے ڈیرہ غازی خان تو سبق سنایا ہے تو اپنے اساتذہ تو مشائخ نو وہ کی سناندا ہے؟ آکھ یار وہ تو ریٹائر کسان دا بیٹا ہے تے جٹکی جٹکی سادی سادی بات سانو سکھاندا ہے، وہ آدھا ہے قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا، اگر قرآن نہ ہویا صحیح بخاری نہ ہویا تو زمانے میں اندھیرا ہو۔ منن تے ہیں تو امتی دے کول من بیٹھن، چھڈن تے ہیں تے رسول دا فرمان چھڈ بیٹھن۔ امام ابو حنیفہ رہنمائے دین نے یارو
مکہ میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو جے قول محمدی سے جو قول میرا مخالف ہو، ایسے قول باطل کو وہی دیوار پر پھینکو۔ سونے مدنی دی فرمانو اعلانو بیانو کیوں؟ کم پاک رسول نے دو چھوڑے، کم پاک رسول نے کتنے؟ میں مرکز توحید دے طلباء نوں ایک ترانہ یاد کرایا ہے تو ساری دنیا دے اہل حدیث طلباء یہ ترانہ یاد کر لویں۔ کم پاک رسول نے دو چھوڑے، کتنے چھوڑے؟ اچھا بولو، کتنے چھوڑے؟ کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بدقسمت جیڑا منہ موڑے، ترکت فیکم امرین، اور رسول خدا دے فرمان تو پوچھ، اہل الحدیث دے مسلک دی آشان تو پوچھ، کلیم دے یقین ایمان تو پوچھ، ساڈے مسلک دی آشان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ، میرا مسلک حنفی نا شافی، مینو دین محمد ہے کافی۔ کیڑی شے؟ دین الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے جرے دین نو کامل و اکمل بنایا ہے، ہویا کامل دین مکمل ہویا، کسے اور نے آسمان جامنا نہیں، جنہ چھوڑ سونے سچے محمد پاک نو اتے مرزے لین نو منیا، انہاں مطلق جنت جانا نہیں۔ ویکھی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کوئی پوچھے یار دو چیزاں کیویں ہوندیاں؟ آکھو تو قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ اکبر جھڑیاں لگ گئیاں، رحمتاں بچ گئیاں، برکھاں بس گئی ہیں قرآن دی، ایویں جویں قرآن حدیث دی بارش ہو رہی ہوئے۔ آکھو یار وہ تو سکھاندا ہی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس عقیدے دے اوتے میرے بزرگاں نے جیلاں ویکھی ہیں، اس عقیدے دے اوتے میرے بزرگاں نے شہادت ویکھی ہے، اس عقیدے دے اوتے میرے اسلاف نو مارا پیا ہیں، اس عقیدے دے اوتے امن چھوڑا، وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، سب کچھ اساں قربان کیتا ہے۔ ساڈا عقیدہ اے ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جنہیں اللہ دی تے اللہ دے قرآن دی نافرمانی کیتی، رسول دی تے رسول دے فرمان دی نافرمانی کیتی، قرآن دس رہا ہے فقد ضل ضلالا مبینا۔ تو ثابت کر کوئی اس طرح دا ہور بھی ہوئے۔ سونے تو اڈی زبان کدھا دیئے، سونے دے ایک یار نے قلم اٹھائی، کاغذ اٹھایا، لکھنا شروع کیتا۔ کی میں لکھیا ہے ویکھیا جے؟ وہ لکھن لگا تم دے دل وچ بات آئی کہ یار دوست آکھن لگے خاص خاص لکھندی ہے، ہر بات نہیں لکھندی۔ کیا کرے؟ تو جس ٹائم مدنی کریم کو پہنچا، سونے فرمایا میرے یار عبداللہ اکتب، لکھا کر، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ میرا قرآن بھی حق ہے، میرا فرمان بھی حق ہے، میرا اعلان بھی حق ہے، میرا زبان بھی حق ہے۔ میں بولدا ہی نہیں، اللہ میری زبان چولدا ہی نہیں، میری ہر ادا، ہر وفا، ہر حال، ہر معیار، ہر گفتار، ہر اقوال، ہر کردار اللہ دی طرف ہوندا ہے۔ کسے دی گارنٹی اللہ نہیں دیندا، اکیلے محمد پاک دیاں گارنٹیاں اللہ آپ دیندے۔
تو انہاں دی تقلید دے پھندے پائن انہاں دے فیشن تے رواج نو منئی جنہاں دیاں خطاواں واضح. میں اس پیغمبر دی حدیث دے پیچھے چلدا جن دیاں گارنٹیاں عرشاں تو اللہ آپ دیندا ہے. فلا وربک لا یؤمنون پنجویں ویک سپارے یعنی قسم اللہ دی جو اے مومن تھی من نصارے جدوں تک حاکم منن تینو جھگڑیاں وچ نبیاں پھر تو حکم کرے سو منن دل تی صاف صفیہ. چند منٹ باقی رہنے اے نہ ہوئے میں ٹائم زیادہ لالما نہیں. میرے استاد محترم شیخ نے جنہ ٹائم دیتا ہے میری کوشش ہے تھوڑا بہت زیادہ یاد رہندا ہے. اللہ تیرے نبی دی زبان کداں دی ہے؟ اللہ فرماندا ہے جے تسی نبی دی زبان تے فرمان تے اعلان ویکھی اے قرآن ہے سچ دا اعلان ہے حق دا بیان ہے مٹھڑا کلام ہے دلاں دا نور ہے جیون دا شور ہے زندگی دا دستور ہے حیاتی دا منشور ہے عرشاں تو آن والا سونا سونا مٹھڑا مٹھڑا نور ہے بڑا سرور ہے. قرآن ادو تک سمجھ نہیں آندا جے تنی رسول دی زبان نو نہ منو. سمجھو قرآن نہیں سمجھ آندا جے تنی رسول دی سنت نو نہ منو. بندہ جدو تک اہل الحدیث نہ بنے اہل سنت نہ بنے ادو تک انہوں قرآن سمجھ نہیں آندا. ان دی وجہ قرآن اللہ اکبر 20 اس طرح دے مقام. ایک بندہ میں نو کہندے قاری صاحب حدیث اشکال ہے کی کہندے میں کہو بے وقوفا تیری تعلیمی کمزوری دی وجہ تو ہے تیرا نالج کوئی نہیں کہ تو اللہ دی وحی نو سمجھ سکے. اللہ آپ فرماندا ہے سونے اتبع ما یوحی الیک تیری وحی تیری تے کیتی ہے اس دی پیروی کرنی ہے سجے کھبے ادھر ادھر نہیں جانا. اس واسطے اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے. اس واسطے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ. اس واسطے فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تواڈے ہر معاملے دے درمیان سونا جدو جج بن جاوے قاضی بن جاوے پھر ایویں کرو منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا جنہیں سونے محمد مصطفیٰ کا نقشہ پا مل. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی. نہیں آئی سمجھ تو میں سمجھا دینا قرآن پاک کے چاہے رب المشرق والمغرب ایک دوسرا ہے رب المشارق والمغارب دو تیسرا میں تھی رب المشرقین والمغربین. اور بندہ استاد الحدیث کو نہ پڑھے شیخ الحدیث کو نہ پڑھے انہوں قرآن کی میں سمجھ آئے گا. ترجمہ اٹھا کے ایک جاہل قسم دا بندہ وہ دے یار قرآن تین باتاں کر دے کیا دے انہوں آکھنا پائے گا اوے اللہ دے بندیا تو مرکز اہل الحدیث آ کے مرکز توحید آ کے مرکز اشاعت دے اندر آ کے تو آ پہلے تعلیم سکھ پھر تینوں قرآن دا فہم آئے گا. نہ تے قرآن نو ہی بندہ چھڑ دے گا کی کرے گا. جیڑا بندہ آ کے نا حدیثاں میں جو شک ہوندے کیا ہوندے انہوں آکھ چلو قرآن تو سمجھا دے. رب المشرق والمغرب دوسرا کی رب المشارق والمغارب. تیسرا کیا ہے رب المشرقین والمغربین.
جی عقل اللہ بندہ ہوئے گا تو کہے گا یار مینوں شیخ الحدیث کو لے چلو، استاد الحدیث دے جا کے اللہ اکبر پیراں دے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے گا، پھر انہوں قرآن سمجھ آئے گا۔ جی میں تینوں قرآن سمجھ نہیں ہوندا ایویں تینوں نبی دی زبان تو فرمان ہی سمجھ، صرف تیری بات نہیں صحابی دی بات تینوں سناواں، کلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ سمجھتے ہو؟ صحابی نے اپنے تکیے تے سرانے دے نال دو دھاگے رکھ دیتے۔ کی دھاگے؟ دو دھاگے، ایک سفید تے ایک کالا، یہی میں سمجھ لو، ایک کالا تے ایک چٹا۔ کی دو دھاگے سرانے نال رکھ دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا او یار نبی دا یارا دیندارا او دین دی بہارا دو دھاگے کیوں لئی پیے؟ کی پوچھتے او یار دو دھاگے کیوں رکھ لینی؟ وعدہ ایک دھاگے دا ذکر بھی قرآن ہے تے دوسرے ادھروں حدیث آئی تو پھر سمجھ آئی کہ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں بولو گھنٹہ ہونا لے اجے تو انہوں بات سمجھ نہیں آئی۔ قرآن و حدیث نہ ہوتا، قرآن نہ ہوئے یا نبی دا فرمان نہ ہوئے تو ادو تک بات سمجھ نہیں ہوندی۔ صحابی نو سونے سمجھایا او میرے یار اے دو دھاگے بات نہیں، اے تہ رات دیاں کالیاں گھٹاواں تو صبح دی صبح صادق تو صبح دی اللہ اکبر سفیدی دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر حدیث نہیں منو گے تو قرآن سمجھ۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرن اللہ مرد یا عورت ان دا ہاتھ وڈ دیو۔ جڑے اسی کپڑے لین جاندے ہیں اتھوں کھچدے ہیں، کتھوں؟ پورا میٹر، اور پورا میٹر کٹ دو چور دا، کی کرنا ہے؟ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ قرآن ہی سمجھ نہیں ہوتا جدو تک صاحب قرآن دے کول نہ جایا جائے، سونا سکھاندا ہے۔ پھر دوسری بات ہاتھ کتھوں کٹنا ہے تے دوسرا ہاتھ کتنا چوری تے کٹنا ہے۔ خیر میں جو ایسے حصہ پا رہے ہیں قرآن و حدیث دے درس دے اندر اے عقیدہ سمجھا رہے ہیں، جدو تک بندہ احادیث رسول نہ مننے ادو تک انہوں قرآن سمجھ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کیا بات ہے؟ وہ تین کونن انہاں دے نا حدیث جن کتھے جنہ تے رسول راضی ہویا ہے تو اللہ تعالیٰ دے رسول نے انہاں دا بائیکاٹ ختم کرایا ہے۔ پتہ چل رہے اجے بھی تینوں بات شاید سمجھ نہیں آئی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک فرما رہا ہے میرے یار جی دے نال اللہ ہوئے پاویں نبی تے صدیق کلا ہوئے اوندا ہر دم بھلا ہوئے، کالے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو مکالے بھی کچھ نہیں کر سکتے، گندے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو دشمن بھی۔ اس ساری بات دی تفصیل کتھے؟ ایک صاحب ہی دوسرا لا تحزن نے پتہ لگتا ہے۔ صاحب تو مراد امت دا صاحب صدیق پاک ہے،
اور لا تحزن فرمان والا ساری کائنات دا سردار دا صاحب پتہ لگ دے قرآن ایویں نہیں سمجھ آندا بندے نو کیا پتا اے دو کون ثانی اثنین اذہما فی الغار ایک دے نال دوجا چلیا اے تے دوویں پہنچے نے یا ہن دوویں یار پہنچے نے غار کتنے پہنچے فی الغار اذ یقول یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم وہ جرے موجود ہو سونا فرماندائی آدھا ثلاثاً تین مرتبہ تانوں سکھایا ہے تسی سینے میں محفوظ کر لو یا کاغذاں دے نال قلم نال لکھے ہوئے اج بھی صحابہ دے مسودے اج بھی دنیا دے اندر موجود ہیں جنوں شک ہوئے میں بھی کھا سکدا صحابہ دے ہاتھ دی لکھی ہوئی حدیث اج بھی موجود ہے دنیا والے نوں سمجھا دیو علم بالقلم پہلے دن تو اللہ نے انسان دے بنن تو پہلے ہی قلم بنائی ہے تو سونے فرمایا ہے دین دا آغاز بھی غریباں تو ہویا ہے تو دین دا اختتام بھی ویکھدے نہیں پیسے والیاں دے بچے کیویں او بوٹی پارلر تو ہوندیاں یونیورسٹی پہنچ جاندے نے کتے وڈے وڈے کالجاں چ وڈے وڈے ٹیوشناں تے وڈے وڈے اکیڈمیاں چ غریباں والے بچے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیں اج قرآن دی تکمیل بھی ہے تو فرمان رسول دی تکمیل بھی یہ غریب بچے کر رہے ہیں وجہ کی ہے ابو ہریرہ پاک نے حدیث نو یاد کیتا ہے تو ابو ہریرہ بھی یتیم ہے کون ہے یتیمی نال زندگی گزاری ہے تو سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری نے حدیث نو محفوظ کیتا ہے کہ اے بھی یتیم ہے دنیا والے نو سمجھایا سکھایا جا رہا ہے لوگوں یاد کر لو تسی امیر جس پر سے چلے جاؤ غریبوں کو اللہ کم لے لینا ہے ایک ریٹائر کسان دا بیٹا آ کے اللہ اکبر نیٹ تے لکھو کیا لکھو قاری عبدالرحیم کلیم چپڑی والے موبائل ہیں نا جڑے پھٹے والے انہاں تے لکھ لو قاری عبدالرحیم کلیم 2 گھنٹے دا واز ہے عنوان ہے قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا تسی دلائل پوچھ دیو اتھے تو برسات موجود ہے اتھے تو انبار موجود ہے اتھے تو دلائل دے اللہ اکبر اعلان قرآن چو ویکھ لو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والشعراء یتبعهم الغاوون ساڈی آن والی نسل نو سارے ڈورے سکھائے جا رہے ہیں کی سکھا رہے ہیں ایک مولوی ہوتا ہے غیر شرعی لباس پا کے تو غیر شرعی انداز دا حجامت بنا کے وہ بندیاں نو ڈوڑا سناندا ہے اے ادن بڑا یار مولوی ہے تیرا علم تباہ کرو ہے علم دشمن نہ بنو یا قرآن نو یاد کرو یا حدیث مصطفیٰ پاک نو یاد کرو دفاع یا قرآن دا کرو یا نبی دے فرمان دا کرو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لیکون للعالمین نذیرا اللہ نے تمام عالمین واسطے ایک ڈران اللہ ہے جتے سونے نے ڈرایا ہے وہ کیڑی بات ہے وَأَنزَلْنَا ویکھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ایک ذکر اللہ نے بنایا ہے ان هو الا ذکر للعالمین وما هو الا ذکر للعالمین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ اللہ نے ایک ذکر بنایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ دوسرا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دوسرا کی وَبَيِّنَ لِلنَّاسِ تو مراد اے حدیث مبارکہ ہے کہ جی
او ظالمو تسی جا کے پینڈو جاہل لوگوں نوں کہندے ہو عذاب قبر کوئی نہیں. میرے استاد ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی امیر جمعیت اہل حدیث کراچی نے ایک کتاب لکھی ہے، سارے بچے اپنے کول خرید لو، جنہوں نہ ملے میرے نال رابطہ کرو. کتاب دا نام ہے عذاب قبر کی حقیقت. کی ہے ایک رسالہ لکھا ہے صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس عنوان پہ. مولانا بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. استاد پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ نے تواڈے اسلاف نے ایک ایک شک دور کرایا ہے. لیکن تسی سارا دن موبائل پڑھتے رہندے ہو، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ جی میں ذکر پا کے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ایمیں جری بین للناس ہے. اس تو اللہ پر واضح واضح دلیل ہے کہ اے بین للناس ہے، اے دستی ہے. قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا، ہر سیاہ رات میں سورج ہے. حدیث احادیث رسول اللہ کی، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. نظر عبدا سامع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها. اللہ انہاں دے چہرے چمکا دے. کیا کر دے؟ دیکھ دے نہیں. منکر حدیث دا چہرہ ہی میں ہوندہ ہے جی مرزے کذاب دا ہے، یا جی میں علی مرزے دا چہرہ ہے. دیکھیں باپ بیٹے دا چہرہ ایک طرح دا ہے، حدیث دے منکر دا چہرہ بگڑ جاندہ ہے. تو حدیث دے محافظ دا چہرہ ویکھنا ہوئے تو تانوں میں دسدا. آج تسی میرے بزرگ وفات پا گئے پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ. نیٹ تے تسا انہاں دا چہرہ ویکھو، فوت شدہ بزرگ دا، کہ چہرہ گواہی دے رہا ہے کہ نظر اللہ عبدا سامع مقالتی. شمارہ اہل حدیث دے اندر حجیت حدیث تے ہر ہفتے انہاں دا کالم اندائی جدوں وہ فوت ہوئے انہاں دا چہرہ روشن ہو گیا ہے. پہلے بھی خوبصورت آئی، اس تو بھی ود خوبصورت ہو گیا ہے. جے تسی اپنے چہرے خوبصورت کرانا چاہتے ہو پھر مدنی دی حدیث نو منو. جے تسی اپنی شکل گندی کرانا چاہتے ہو پھر تو حدیث دا انکار کر. میں تیرے کو پوچھاں گا کہ قرآن نو پڑھ کے ویکھ، نبی دے فرمان نو پڑھ کے ویکھ. اللہ کی میں تیرے قرآن دے دلائل نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف. سونا فرماندے کہ جدوں قرآن آیا ہے قرآن کہندا ہے بیٹے دے دو حصے، فوت شدہ دے بیٹے دے، ترکے جائیداد وراثت وچ بیٹے دے تے بیٹی دا. اگر دو بہناں ہون تو او 2/3 لین گیا، 1/3 باقی ہے جڑی قرآن خاموش ہو جاندے. جے ہے ایک بیٹی مسئلے نو غور نال سننا. اللہ اللہ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. کی میں اندھیرا اسی کس
طرح دے روسی یاد کر میں آخری بات عرض کرن لگا قرآن کہندا ہے جیندا بیٹا کوئی نہیں تے صرف ایک بیٹی ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو ان دی جائیداد بیٹی نو ادھی دیو کتنی دیو فالہن نصف ادھی جائیداد دے دیو دوسری عدالت ادھی تے نصف کنوں ملے گی جاؤ سارا قرآن پڑھو منکرین حدیث پرویز تو پوچھو یا جیرے جیرے انکار حدیث کر دیں انہیں تو پوچھو اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے میرے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت محمد امین صاحب آپ گوجرانوالا تشریف لے آئے نے وہ درس حدیث ارشاد فرماندے نے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ استاد جی چھتے تے آ جاویں تو میں واز کردہ رہاں پہلے میں اپنا سبق سنایا ہے تاکہ میرا سبق میرے استاد سن لویں تو میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے لواں انہاں دے تلمیذ ہون دا اللہ تو دعا کر دیں اللہ جرے جرے لوگ تیرے نبی دے فرمان دا دفاع کر رہے ہیں تحفظ کر رہے ہیں لوگوں کو عقیدہ دس رہے ہیں ویکھی بندہ حدیث نہ پڑھے نا انہوں قرآن سمجھ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ آؤ سارے کدھر آؤ یاد کرتے بیٹھے ہو جمعہ دی نماز پڑھو تو کاروبار چھڑ دیو وَذَرُوا الْبَيْعَ سارے کاروبار ٹھپ کے بند کر کے سارے آ جاؤ اور جنہیں مریض لوگ نے جنہیں بیبیاں مجبور نے جنہوں نے نماز معاف ہے یا جنہیں مسافر مجبور نے انہوں نے کون اجازت دے رہے حدیث نو پڑھو گے تو بات سمجھ آئے گی جدو تک قرآن دے نال حدیث نہیں مننی تو بندے نو بات ہی سمجھ نہیں ہوندی فقیران آئے صدا کر چلے اللہ توانو خوش رکھے اے دعا کر چلے سونے سکھایا احفظوہن وَأَخْبِرُوا بِهِ جرے موجود فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بار سونا وعدہ لیندہ ہی اور جرے موجود ہو تسی یاد کر لو کی کرو محفوظ کر لو کاغذہ کلمہ دینا تو جرے موجود کوئی نہیں انہاں تک میری بات اس واسطے اہل الحدیث اپنے ہر خطبے میں کہندہ ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وہ لوگو خیر والی بات اللہ دی طرفوں آئی ہے جری اللہ نے حدیث اتاری ہے قرآن بھی حدیث ہے اللہ دی حدیث ہے اور نبی دا فرمان رسول اللہ دی حدیث ہے اگر قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا جنہیں گمراہ ہونا ہے وہ قرآن نو چھڑ دے وے یا نبی دے فرمان نو چھڑ دے وے ایویں چھڑنے جی میں بندہ قرآن نو چھڑنا لا الہ الا اللہ دا چھڑنا ہے اور نبی دی حدیث نو چھڑنا محمد رسول اللہ نو چھوڑنا ہے اللہ تو دعا ہے اللہ سانو ساری زندگی قرآن و حدیث زیور بنان دی توفیق بخشے اللہ اس پاک کلام اور اس نبی دی پیاری پاک زبان دی حفاظت عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ بچیاں نے اپنے سینے دے اندر تکمیل قرآن کیتی ہے یا تکمیل صحیح بخاری کیتی ہے اللہ انہ بچیاں نو قرآن و حدیث دا سچا دائی وہ جی میں لکھا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اللہ انہوں قرآن حدیث دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرما اس موقع تے مبارکباد دے مستحق نے جنہ لوگوں نے اپنے بچے پڑھائے نے جنہوں نے معاونت کیتی ہے اس ادارے دے نال یقین کرو جیری چیز روشنی دیندی ہے ان دا بل بھی دینا پہندا ہے جیری روشنی دیندی ہے بجلی دا بل دیندے ہو کہ کوئی نہ وہ تیل والا بل دیندے ہو جڑا روشن دیوا چلدا ہے
جیڑی چیز روشنی دیندی ہے اندر تیل بھی پانا پیندا ہے، بل بھی۔ تے یہ ادارہ تواڈے بیٹیاں نو روشنی دے رہا ہے، گھرانے آباد کر رہا ہے، تو تواڈے بچیاں نو مستقبل روشن کر رہا ہے۔ خاص کر میری یہ اپیل انہاں لوگاں دے اگے ہے جنہاں دے بچے روشنی لے کے اے بخاری شریف تک پہنچے نے، جنہاں دے دل روشنی لے کے۔ کیوں میں روشنی کہہ رہا؟ میرے سامنے ایک دلیل ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے روشن چراغ بنایا ہے، ہر روشنی اللہ اکبر ایک تو بات دے، لیکن سونے سراج منیرہ دے فرمان دی روشنی دا مقابلہ کسے دی زبان نہیں کر سکتی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اس تو اگے قدم نہیں اٹھانا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی دی حدیث پاک تو اگے قدم نہ ودھائے۔ اللہ عمل دی توفیق دے وے، اللہ سانو اپنی اور اپنے دوستاں دی اصلاح کرن دی توفیق بخشے۔ میں اپنا عقیدہ پیش کیتا ہے، اپنے بزرگاں دا منہج پیش کیتا ہے۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ شرح صدر توفیق بخشے۔ اللہ پاک میرے دوستاں نو، میرے آن والی نسل نو اللہ یہ توفیق دے وے کہ وہ ہر دنیا دے اندر رسول دی زبان، یقین کرو محب کون ہوندا ہے؟ جڑا بات مننے۔ محب کون ہوندا ہے؟ ادب والا کون ہوندا ہے؟ بابے نو پوچھ دین تیرے بچے کداں دے؟ وہ آدھا یار اللہ دی قسم ہیں تے بچے دو چار۔ میرے ابے تو پوچھ دین تیرا بیٹا کداں دا ہے؟ انہیں کہ ہے تے کلا پر ہے میرا تابع دار۔ وہ دن کیویں؟ کہندا بات مند ہے۔ تسی رسول دی ذات نو محبت کر دیو، رسول دی بات تے شک کر دیو۔ جرا بات رسول نہیں مندا، وہ ادب رسول نہیں مندا، جرا حدیث رسول نہیں مندا، وہ رسول دا احترام نہیں کردا، جرا رسول دی حدیث نہیں مندا، وہ رسول دا گستاخ ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ ساریاں نو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جنہیں میری سنت پاک دا، طریقے پاک دا انکار کیتا ہے وہ میری امت جو نہیں۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تانوں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔